أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 382 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کی گئی. 85 لفظی ترجمہ دیکھیے. من جو کوئی، یشفع سفارش کرے، شفاعتاً حسنتاً اچھی سفارش، یکن لہو اس کے لیے ہوگا، نصیب حصہ، منہا اس میں سے. ومن اور جو کوئی، یشفع سفارش کرے، شفاعتاً سیئتاً بری سفارش، یکن لہو اس کے لیے ہوگا، کفل حصہ، منہا اس میں سے. وکان اللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتاً نگہبان. آیت کا ترجمہ یوں ہے: جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے اچھا حصہ ملتا ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اس برائی میں سے اسے حصہ ملتا ہے. تیسری بات یہ بتائی گئی، اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کو صاحب اقتدار یا ذمہ دار احباب تک پہنچا نہیں سکتے. زبان اور بیان کی وہ صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، یا ان کی اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دل کی بات کو ذمہ دار آدمی کے سامنے رکھ سکیں اور اپنا مدعا پیش کر سکیں. یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے ذمہ داروں تک پہنچ نہیں پاتے. ایسی صورت میں ان ذمہ دار احباب تک ایسے افراد کی بات کو پہنچانے کے لیے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. سفارش کے سلسلے میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم بھی دی ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے، اس کی ترغیب بھی دی ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشفعوا فلتوجروا ویقضی اللہ علی لسان رسولہ ما شاء. بخاری کی یہ روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفارش کر دیا کرو، تم کو ثواب دیا جائے گا، اور اللہ اپنے رسول کی زبانی جو چاہے فیصلہ فرمائے گا. اس کا مطلب یہ کہ تمہارا کام سفارش کر کے ثواب حاصل کرنا ہے. تم کو تو ہر حال میں ثواب ملے گا، چاہے سفارش قبول کی جائے یا چاہے سفارش قبول نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو تمہاری سفارش سے وہ کام ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو جو خود اپنی حاجت مجھ تک نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ جو شخص کسی صاحب اقتدار کے پاس کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچا دے جو خود اپنی حاجت نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ اکبر! بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑی بشارت ہے اس میں کہ قیامت کے دن کی ثابت قدمی اس شخص کو ملے گی جو کسی کے حق میں سفارش کرے گا. جو آیت سفارش کے سلسلے میں یہاں موجود ہے، اس آیت میں سفارش ہو یا شفاعت ہو، اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. شفاعت حسنہ اچھی سفارش، شفاعت سیئہ بری سفارش.
اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سفارش کا اچھا ہونا ضروری نہیں اور ہر سفارش کا برا ہونا بھی ضروری نہیں۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس میں سے اس کا حصہ ملتا ہے، یعنی اس کا اجر اس کو ملتا ہے، یعنی جس سے سفارش کی اس سے اس کا کام ہو گیا، کام جس نے کیا اس کو جس طرح ثواب ملے گا سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اچھی سفارش کے بارے میں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اس برائی میں اسے حصہ ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی سفارش کے صلے کے لیے نصیب کا لفظ استعمال کیا، یکن لہ نصیب منہا، اچھی سفارش کے لیے، اور بری سفارش کے لیے کفل کا استعمال کیا، برا حصہ۔ ویسے کفل کا لفظ جو ہے اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کفلین من رحمتہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، دو حصے، اس کی رحمت کے دو حصے قرار دیا گیا، لیکن عام طور پر کفل کا لفظ جو ہے برے حصے کے لیے اور نصیب کا لفظ اچھے حصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ضمنی بات تھی۔ اب رہی یہ بات کہ جائز سفارش کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق بھی ہو، جائز بھی ہو۔ کسی کی حق کے خلاف ناجائز سفارش کرنا یا دوسروں کو اس سفارش کے قبول کرنے پر مجبور کرنا شفاعت حسنہ میں شامل نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ لوگ سفارش کرتے ہیں اور سفارش میں زبردستی ہوتی ہے کہ اگر وہ سفارش قبول نہیں کی جاتی تو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ شفاعت حسنہ نہیں ہے، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ اس لیے دباؤ والا جو معاملہ ہے وہ سفارش میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک ظلم کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ بہرحال جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لیے جائز طریقے پر سفارش کرے گا تو اس کا ثواب اس کو یقیناً ملے گا۔ اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لیے یا ناجائز طریقے پر سفارش کرے گا اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ یہاں حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کر دے گا تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں کہ وہ ہر ایک کو جزا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔